بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قربانی کا اہم فریضہ، اہم عبادت، اس کے متعلق میں بیان کر رہا تھا اور میری بات یہاں تک جا پہنچی تھی کہ قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں بھی قربانی تھی اور ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ تھا۔ اور یہ تو اتنی عظیم و شان عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی ہے، اور یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس دن یعنی قربانی کے دن لاکھوں جانور جو ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر قربان ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر خون کا قطرہ بعد میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی قربانی کو عرش معلی پر پہلے قبول کر لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ یہ تو اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے قربانی کے متعلق بیان کیا، یہ قربانی کیا چیز ہے اور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت اس بندے کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جس طرح قربانی کے جانور کے کوئی بال نہیں گن سکتا، اللہ تبارک و تعالی اتنا بندے کو ثواب عطا کرتا ہے کہ اس بندے کی کوئی نیکیاں بھی نہیں گن سکتا۔ یہ کوئی معمولی عمل ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالی کی خاص رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس جانور کی اون ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے، یعنی جو اونوں کے اندر بال ہوتے ہیں ان بالوں کے ایک ایک بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جس طرح جانور کی کھال پر بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جو نیکیاں عطا کرتا ہے ان نیکیوں کو شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت، اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن یعنی 10، 11 اور 12 یہ ایک ایسے دن ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی اس دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ میرے دوستو، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو کتنا انعام دے رہے ہیں اور کتنا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ یہ میں پہلے فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، چند ایک فضیلتیں جو ہے نا اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، انتظار کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔